مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس تمام جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، اس کا اس وقت تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس کا حاصل مطالعہ یہ ہے، حاصل گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دنیا میں آ کے جد و جہد کرے، محنت کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی اللہ کے راستے پر چلے اور اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کا مقصد حیات ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو جائے، یا دنیا میں آ کے انسان ایسے راستے پر چلے، بلکہ ایسے راستے پر کیا، اللہ کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ تو جب اللہ کے قریب ہوگا یہ، تو اللہ کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اللہ کی پہچان بھی ہو جائے گی، اور اللہ کا دیدار بھی اسے نصیب ہوگا۔ تو یہ یعنی انسان، اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کی ہے، اپنے ہاتھ سے کی ہے اور اپنے لیے کی ہے۔ خلقت بیدی کے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال انسان کا بہت بڑا رتبہ ہے اس کائنات میں، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ باقی کائنات میں جو بھی موجودات ہیں، کائنات کی جو بھی موجودات ہیں، ان کا مقصد تخلیق جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے، یا ان کا مقصد تخلیق جو ہے وہ دنیا ہے۔ اس کی ہم تفصیل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہر چیز دنیا کے خاتمے تک اس کا مقصد محدود ہے۔ آپ کے تمام جانور ہیں، تمام نباتات ہیں، تمام یہ کرۂ ارض جو ہے، یا یہ تمام وسیع پھیلی ہوئی کائنات جو ہے، اس کا مقصد تخلیق محدود ہے دنیا تک۔ لیکن انسان جو ہے، انسان کا مقصد تخلیق دنیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے باطن کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمارا مقصود آخرت میں ہے، یعنی ہماری منزل جو ہے چونکہ اللہ ہے، اور اللہ سے ملاقات جیسے کہ یعنی اس کی شان کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات قیامت میں، روز آخرت یا جنت میں کر سکیں گے، اور اس کے قریب ہوں گے اور اس کے دربار میں ہوں گے، جیسے کہ آیات الہیہ ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ سورہ قمر کی آخری آیت ہے کہ متقین کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ جنت ہے، وہ باغات ہیں، اس میں نہریں ہیں، وہ سچی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کہاں پہ؟ رب کے دربار میں، رب کے قریب، عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے دربار میں متقین کی جگہ ہے۔ متقین وہاں ہوں گے، یعنی رب کے قریب ہوں گے، وہاں رب کا دیدار ہوگا، رب کی پہچان ہوگی اور رب سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال انسان کی حقیقت ایک روح ہے، اور روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے اس لیے کہ یہ جسم، یا آپ زندگی کہہ لیں اب اسے، زندگی میں ایسے کام کرے، ایسے راستے پر چلے کہ یہ اپنے رب اور مولا تک پہنچ جائے۔ ان ربی علی صراط مستقیم سے یہ آیت، یہ مقصد الہی واضح ہے کہ رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ پیغمبر کے الفاظ ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو انسان کی دنیا میں آمد کا مقصد ایک تو دنیا نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد اخروی کامیابی ہے اور اللہ کی ملاقات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم